بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے مصعب ابن زبیر جس نے حضرت مختار کو شہید کیا تھا۔ حضرت مختار کی شہادت کے بعد مصعب ابن زبیر نے کن علاقوں پر اپنی حکومت قائم کی اور اسے کس نے قتل کیا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ حضرت مختار کی شہادت کے بعد مصعب ابن زبیر نے کوفہ پر قبضہ کر لیا۔ عبد الملک ابن مروان ایک بہت بڑا لشکر لے کر مصعب سے جنگ کے لیے آ رہا تھا۔ صورت حال میں مصعب نے حضرت ابراہیم ابن مالک اشتر کو صلح کی پیشکش کی اور موصل کی حکومت کا وعدہ کیا۔ جناب ابراہیم ابن مالک اشتر نے اس نازک صورتحال میں مصعب ابن زبیر سے صلح کر لی۔ مصعب ابن زبیر نے جناب ابراہیم کو فوج کا سپہ سالار بنا دیا اور ایک بہت بڑی فوج لے کر عبد الملک سے مقابلہ کے لیے مقام کرسیسا پر پڑاؤ ڈالا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی عبد الملک ابن مروان نے مصعب ابن زبیر کی فوج کے سرداروں کو خرید لیا۔ ابن مروان نے جناب ابراہیم کو بھی خریدنا چاہا، لیکن جناب ابراہیم نے مصعب کے دیگر سرداروں کی طرح اسے دھوکہ نہیں دیا اور عبد الملک کی آفر کو ٹھکرا دیا۔ جنگ کا طبل بجا تو عبد الملک کی طرف سے محمد بن مروان اور مصعب کی جانب سے جناب ابراہیم میدان میں آئے۔ محمد ابن مروان اور جناب ابراہیم کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ عبد الملک نے اپنے بھائی کی مدد کے لیے عبداللہ بن یزید کو اور مصعب نے جناب ابراہیم کی مدد کے لیے عتاب بن ورقہ کو میدان میں بھیجا۔ جناب ابراہیم نے اسے دیکھ کر افسوس کیا، کیونکہ جناب ابراہیم نے مصعب سے کہا تھا عتاب کو میری مدد کے لیے ہرگز نہ بھیجنا۔ آخر کار جنگ کے دوران عتاب بھاگ گیا اور جناب ابراہیم موت سے ہمکنار ہو گئے۔ جناب ابراہیم کی موت پر مصعب ابن زبیر بہت مایوس ہوا اور بار بار کہتا تھا ابراہیم تم کہاں چلے گئے۔ اس کے بعد مصعب کا بیٹا عیسیٰ میدان میں آیا اور بہت شدت کی جنگ کے بعد قتل ہو گیا۔ اس کے بعد مصعب خود میدان جنگ میں آیا اور خوب بہادری سے لڑا، یہاں تک کہ عبد الملک کے خیمے تک پہنچ گیا اور اس کی تنابیں کاٹ دیں۔ اسی وقت جناب مختار کا چچا زاد بھائی زائدہ بن قدامہ نے تلوار کے وار سے مصعب کو قتل کر دیا اور کہا کہ میں نے مختار کا بدلہ لے لیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ جب عبد الملک کوفہ کے دارالامارہ میں داخل ہوا تو اس کے سامنے مصعب ابن زبیر کا سر پیش کیا گیا۔ یہ دیکھ کر ابن عمیر نامی شخص نے کہا اے امیر، میں اسی جگہ بیٹھا تھا کہ ابن زیاد کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر رکھا گیا، پھر اسی جگہ مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا، پھر اسی مقام پر مصعب کے سامنے مختار کا کٹا ہوا سر آیا اور اب آپ کے سامنے مصعب کا کٹا ہوا سر آیا ہے۔ خدا آئندہ یہ دن نہ دکھائے کہ آپ کا سر اسی جگہ پر ہو۔ یہ سن کر عبد الملک نے حکم دیا کہ قصر کو منہدم کر دیا جائے۔ خدا کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر کہ جنہوں نے اہل بیت محمد پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے۔
خدا کی رحمت ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی پاک آل پر۔ اس طرح کی مزید حقیقی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے۔